روزے کی رخصت کے حوالے سے، یعنی سفر اور مرض کی جو رخصت ہے اس کے حوالے سے مولائے روم نے کچھ اشاری تفسیر، یا اسے صوفی تفسیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، عرفانی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 4-5 اشعار میں جو مثنوی مولانا روم کے مختلف مقامات پر ہیں، ان کو ہم نے جمع کیا ہے آج کی اس لیکچر کے لیے۔ تو اس رخصت کے کچھ روحانی پہلو ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور مولائے روم کے اشعار کی روشنی میں اس کی جو تفسیر، جو اشاری یا عرفانی تفسیر سامنے آتی ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ مولائے روم نے بنیادی طور پر یہ آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ کی، اس سے کچھ تفسیر ڈیرائیو کی ہے، جو تدبر فی القرآن کے نتیجے میں انہیں سمجھ آئی ہے۔ آیت کریمہ پہلے پڑھتے ہیں اور باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ المطلبی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے اور فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان، جو اس مہینے میں حاضر ہو جائے، یعنی بلوغت کے ساتھ حاضر ہو اور اسلام کے ساتھ حاضر ہو، اور عقل اور فہم کے ساتھ حاضر ہو، تو اس پر روزے فرض ہیں۔ البتہ دو لوگوں کو رخصت ہے، ایک وہ جو مسافر ہو اور دوسرا وہ جو مریض ہو۔ اور اس رخصت کی وجہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں اور مشکل نہیں چاہتے۔ یہاں پر یعنی ذہن اس طرف جاتا ہے جو تفسیر کا طالب علم ہے کہ روزے میں تو ایک مشکل پائی جاتی ہے، بہرحال اگر سفر نہ بھی ہو تو بھی اس میں مشکل تو ہے، آسانی تو نہیں ہے، لیکن جدید سائنس کے مطالعے سے اور جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، اور انسان نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اہل علم نے، خاص طور پر جو بدن کے علوم کے ماہر ہیں، کہ یہ در حقیقت جو روزہ ہے وہ جسمانی طور پر بھی یعنی نتیجتاً راحت کا سامان بنتا ہے، اور آسانی اور یعنی صحت کا سامان بنتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی مریض ہے تو یہ صحت کا سبب نہیں بنے گا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، یعنی روزے کے ساتھ تو اللہ آپ کو آسانی دینا چاہتے ہیں، اور روزے کے ساتھ آپ کو مشکل نہیں دینا چاہتے، جبکہ سفر میں بسا اوقات اور مرض میں تو یہ آسانی نہیں رہے گی جسم کے لیے، یعنی جسم کے لیے فائدہ نہیں رہے گا، بلکہ جسم کے لیے ضرر کا خطرہ ہے، اور جب ضرر کا خطرہ ہو تو روزہ افطار کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی دینا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں جسمانی طور پر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اب یہ چیز مولائے روم نے اپنے انداز میں بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں مرض اور ضعف کے بارے میں فرماتے ہیں، چونکہ بیمار است تن را رخصت است، لیک جان را سوم اندر حضرت است، کہ جب بیمار ہے جسم تو جسم کو رخصت ہے، لیکن رمضان کریم کے اندر، خاص طور پر رمضان کے ان لمحات میں، اس چیز کی رخصت نہیں ہے کہ روح کا روزہ بھی نہ ہو اور روح اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔
یعنی تن چونکہ بیمار ہے تو تن کا روزہ تو افطار کر سکتے ہو، لیکن روح کا روزہ افطار نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی جانب سے اپنی توجہات نہیں ہٹا سکتے۔ رمضان کریم میں جو اس کی خصوصی رحمتیں ہیں تمہاری طرف متوجہ ہیں، وہ اسی صورت میں متوجہ ہوں گی جب تمہاری روح اور تمہاری جان اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور تم گناہوں سے احتراز کرنے والا روزہ بہرحال رکھو گے۔ زبان اور حواس خمسہ، سماعت اور بصارت اور ان چیزوں کا روزہ نہیں توڑو گے، یعنی تم کسی شکل میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے، اور جھوٹ کا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے، اور شائبہ بھی نہ ہو، اور کوئی ایسی زبان پر بات نہیں لاؤ گے جس سے جو روح کا روزہ ہے وہ متاثر ہو۔ تمہیں صرف تن کے روزے کی افطار کرنے کی رخصت ہے، روح کے روزے کے افطار کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت شاندار، یعنی سبحان اللہ کلام ہے، اور اس طرف عام طور پر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ ظاہر ہے فقہا کا یہ میدان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس پر بات بھی نہیں کرتے، یہ صوفیہ کا میدان ہے۔ دوسرا شعر ہے: در سفر گر روزہ را افطار شد، صوم جاں از غفلتش بیدار شد۔ سفر میں پہلا تو بیماری کے حوالے سے شعر تھا، دوسرا شعر سفر کے حوالے سے کہ سفر کی وجہ سے اگر روزہ افطار بھی ہو گیا ہے تو جان کا یعنی روح کا روزہ تو زیادہ اعلیٰ درجے کا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب تمہاری جو جسمانی کمزوری ہے وہ بھی نہیں رہی اس وقت، تو روح جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہو جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور چونکہ رمضان کریم کے اندر تمہیں روزے کا یعنی ایک حصہ یعنی جو جسمانی روزہ ہے اور خواہشات نفس کا روزہ ہے اس سے تو رخصت مل گئی، لیکن جو روحانی روزہ ہے اور جو اللہ کی طرف توجہ کے حوالے سے روزہ ہے، اور جو زبان پر غیر اللہ کے کلام کے حوالے سے جو بندش ہے وہ بندش تو زیادہ بہتر ہو جانی چاہیے۔ صوم جاں از غفلتش بیدار شد۔ تیسرا شعر اس حوالے سے مولا روم نے جو فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حکم حق آساں بود دشوار نیست، رخصتش رحمت بود انکار نیست۔ یعنی جو تمہیں جو رخصت ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو یہ رخصت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی عطا کی گئی ہے، یہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں اب یعنی ایک چیز سے محروم کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسانی عطا کی گئی ہے، اور اس سے انکار نہ کرو۔ کیوں انکار اس لیے نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ آسانی چاہتے ہیں تو تم اپنے لیے مشکل نہ چاہو، یعنی تم اگر بیماری میں ہو یا سفر میں تو اب روزہ مشکل سے رکھ رہے ہو اور تھوڑی بیماری کے بڑھنے کا خطرے کے باوجود رکھ رہے ہو، تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آسانی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں بکم الیسر، تمہیں آسانی دینا، اور تم اپنے لیے مشکل بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، اپنی مرضی کے مطابق نہ چلو۔ دیکھیے اس کا ایک خاص پہلو اشاری تفسیر کا اس میں بیان کیا، حکم حق آساں بود دشوار نیست، کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ آسان ہے اور آسانی ہے اور دشواری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے رخصتش رحمت بود، جو اس کی رخصت ہے وہ رحمت ہے، یہ نہیں ہے کہ تم سے اب روزہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے وہ تم سے ہٹا دی گئی ہے اور تمہیں اب بیماری کی وجہ سے اس رحمت صوم سے، رحمت روزہ سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے، اس لیے انکار نہ کرو۔ یہ جو رخصت ہے یہ بھی رحمت کی ایک قسم ہے، اس لیے اس سے بھی انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حکم حق آساں بود دشوار نیست،
رخصتش رحمت بود انکار نیست. اور آخری شعر اس سلسلے کا جو فرمایا کہ سوم تن کم کن فضائے سوم جاں تاب بینی نور حق اندر عیاں، کہ جو تن کا روزہ جب کم ہو گیا یعنی اس سے تمہیں رخصت حاصل ہو گئی تو روح کے روزے کو بڑھا دو. یعنی تم اب فوکس کر لو کہ آج چونکہ میں سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزہ افطار کرنا پڑ گیا ہے، اس لیے اب تم اپنی تلاوت بڑھا دو، تم اپنی جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو تو وہ بڑھا دو، ذکر الہی بڑھا دو، نماز بڑھا دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم روزے سے بری الذمہ ہو جاؤ. سوم تن کم کن فضائے سوم جاں، یعنی روح کے روزے کی افزائش کر لو. تاب بینی نور حق اندر آیا، اس کے اندر تم حق تعالی شانہ کا نور عیاں طور پر واضح طور پر دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صوفیاء کرام کی طرح تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.